بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کوئی ایک ہفتہ بعد زربخت کی حالت قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ سہیل ہر روز اس کی ذمہ داری کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن حسان کے ساتھ اس کی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ پہلی ملاقات کے بعد اس کا تاثر یہ تھا کہ وہ حسان کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ اسے زخمی دیکھ کر واپس چلا گیا تھا، لیکن جب تندرست ہو جائے تو وہ ایک فاتح کی شان سے واپس آئے گا اور کہے گا، دیکھو زربخت، تم ایک عام جنگی قیدی کی نسبت بہتر سلوک کے مستحق نہ تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہاری جان اور تمہاری بہن کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ اب تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو۔ تمہیں زندہ رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے اور میں تمہیں سہارا دے سکتا ہوں۔ ماں بانو اور یاسمین کی زبانی بحر شیر کے مکان پر حملے کی تفصیلات سننے کے بعد بھی اسے یہ اطمینان نہ تھا کہ حسان اور اس کے درمیان فاتح اور مفتوح کے تعلق کے سوا کوئی اور رشتہ ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی تھی جس میں غلبہ حاصل کرنے والے ہمیشہ ظالم اور مغلوب ہونے والے سدا مظلوم رہتے تھے۔ تاہم کبھی کبھی اس کے دل میں یہ امید پیدا ہوتی تھی کہ شاید حسان اس کی توقعات سے بہتر ثابت ہو۔ مدائن اور بحر شیر کے تازہ حالات اسے عمر رسیدہ طبیب کی زبانی معلوم ہو رہے تھے، لیکن حسان کے متعلق وہ بھی اس سے زیادہ نہ بتا سکا کہ وہ تمہارے لیے فکر مند ہے، اور جب کبھی ہماری ملاقات ہوتی تو اس کا پہلا سوال تمہاری صحت کے متعلق ہوتا ہے۔ ایک دوپہر زربخت سو رہا تھا اور ماں بانو اس کے بستر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ زربخت نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھول دیں، کچھ دیر خاموشی سے ماں بانو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، میں حیران ہوں کہ حسان دوبارہ کیوں نہیں آیا۔ کل میرا ارادہ تھا کہ سہیل سے اس کے متعلق پوچھوں، لیکن وہ کل بھی نہیں آیا۔ ماں بانو نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، پھر گردن جھکاتے ہوئے بولی، سہیل ابھی آیا تھا اور کھڑے کھڑے آپ کے متعلق پوچھ کر چلا گیا تھا۔ میں آپ کو جگانا چاہتی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اسے واپس جانے کی جلدی تھی۔ سہیل کہتا تھا کہ میرا بھائی کہیں جا رہا ہے اور شاید میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی عرصے کے لیے مدائن سے غیر حاضر ہوں گے۔ زربخت نے کچھ سوچ کر کہا، ماں بانو، مجھے ان حالات میں اس کے متعلق پوچھتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی تھی، لیکن اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو ہمارے لیے کم از کم یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ماں بانو نے جواب دیا، سہیل کہتا تھا کہ ان کی غیر حاضری میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تک آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتے طبیب بلا ناغہ یہاں آتا رہے گا۔ زربخت نے مضطرب ہو کر کہا، ماں بانو، مجھے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی پریشانی نہیں۔ میں ایک سپاہی ہوں اور شکست کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے دشمنوں سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں غلامی کی زنجیروں کو بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ میرے لیے قید و بند کی صورتیں نہیں ہوں گی۔ مجھے صرف تمہاری اور یاسمین کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے، اور مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ حسان دوبارہ یہاں کیوں نہیں آیا۔ اگر اسے یہ اطمینان ہوتا کہ مسلمانوں کے لشکر میں ہمارے متعلق اس کی کوئی بات مانی جائے گی تو وہ ضرور آتا۔ ماں بانو نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ زربخت کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی جان، آپ اسے بلاتے تو وہ اب تک کئی بار آ چکا ہوتا۔ وہ ایک فاتح تھا اور یہ معلوم تھا کہ میں اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کو بعد کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ زخمی نہ ہوتے وہ اس دن بھی یہاں نہ آتا۔ اسے معلوم تھا کہ موجودہ حالات میں آپ اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ زربخت نے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمیں پناہ دے سکتا ہے؟ بھائی جان، وہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے چکا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اسے میرے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہو؟ مسلمانوں نے اسے میرے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہو؟ مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مسلمانوں کے لشکر کے چند نامور سالاروں میں سے ایک ہے، لیکن اگر وہ ایک ادنیٰ سپاہی بھی ہوتا تو بھی ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا۔ میں بھی اس بات کا خدشہ محسوس نہ کرتی کہ ان کا سپہ سالار اس کا فیصلہ رد کر دے گا۔ اگر آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی قید میں ہیں تو میرے پاس اس وہم کا کوئی علاج نہیں۔ ہماری بدقسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ابھی تک حسان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اس نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور تمہیں اس پر اس قدر اعتماد ہے تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی شرائط کیا ہے؟ ماں بانو کا چہرہ تمتما اٹھا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ زربخت نے کہا، ٹھہرو ماں بانو، میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی، بیٹھ جاؤ، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہ تھا۔ ماں بانو بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ زربخت کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے کاؤس کو آواز دی۔ کاؤس کمرے میں داخل ہوا۔ زربخت نے کہا، کاؤس، یاسمین کو بلاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاؤس جلدی سے باہر نکل گیا۔ ماں بانو نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، آپ اسے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ یاسمین کمرے میں داخل ہوئی اور ایک کرسی گھسیٹ کر ماں بانو کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کاؤس واپس جانے لگا تو زربخت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، کاؤس ٹھہرو۔ وہ رک گیا اور زربخت نے یاسمین سے مخاطب ہو کر کہا، یاسمین، تم بحر شیر سے اپنے گھوڑے یہاں منگوا لو، پھر یہاں سے موقع ملتے ہی اصفہان چلی جانا۔
اور قوس اور محبانو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اگر مسلمانوں نے تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کی تو کم از کم میری بہن کی خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی کہ میرے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں چند دن تک یہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگر میں اصفہان نہ پہنچ سکا تو بھی مجھے یہ اطمینان ضرور ہوگا کہ دشمنوں کی دسترس سے دور ہوں۔ یاسمین نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اگر میں اصفہان جانا چاہوں تو مسلمان میرا راستہ نہیں روکیں گے، لیکن میں اصفہان کے بجائے بحر شیر میں اپنے گھر کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں اور کل صبح ہوتے میں وہاں چلی جاؤں۔ ضربت کچھ دیر سکتے کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ فریبلز کی نواسی بھی ایران کے مستقبل سے مایوس ہو جائے گی۔ میں ایران کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں، مجھے صرف ان لوگوں کی حالت پر افسوس آتا ہے جو صبح کی روشنی میں آنکھیں کھولنا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ سمٹتی ہوئی تاریکیوں کے ساتھ بھاگنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب تاریک راستوں کی ٹھوکریں آپ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیں۔ یاسمین یہ کہہ کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ زربفت نے شکست خوردہ ہو کر قوس کی طرف دیکھا اور کہا، قوس، خدا کے لیے انہیں سمجھاؤ، اب میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں۔ قوس نے اطمینان سے جواب دیا، اگر آپ کو صرف ان کے متعلق پریشانی ہے تو میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ انہیں مدائن میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زربفت نے تلملا کر کہا، تم محبانو اور یاسمین کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہو؟ قوس نے جواب دیا، نہیں، اب ان کی حفاظت مسلمانوں کی سپہ سالار کی ذمہ داری ہے۔ زربفت زہر کے گھونٹ پی کر رہ گیا، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم انہیں بہکانے کے لیے یہاں لے کر آئے ہو۔ نہیں زربفت، میں تمہیں ہلاکت کے راستے سے بچانے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور مجھے اس شخص نے یہاں بھیجا تھا جو اس دنیا میں تمہارا بہترین دوست ہے۔ زربفت نے کہا، تم مسلمان ہو چکے ہو؟ ہاں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ مجھے غرور، نفرت یا خوف نے سلامتی کا راستہ اختیار کرنے سے نہیں روکا۔ مابانو نے اٹھ کر زربفت کی طرف دیکھا اور کہا، اگر حق اور صداقت کا اعتراف کوئی جرم ہے تو میں بھی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتی ہوں۔ تم؟ زربفت نے ڈھال سا ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ مابانو دروازے کی طرف بڑھی لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی اور مڑ کر زربفت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے قوس کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر دوبارہ بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ بھائی جان، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ زربفت نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لی۔ بھائی جان، بھائی جان، مابانو کی آواز پتھرا گئی۔ زربفت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ میری بہن، اس نے کہا، اب میں سمٹتی ہوئی تاریکیوں کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور قوس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، قوس، اگر میں اپنی شکست کا اعتراف کر لوں اور حسان کی نگاہوں سے مستقبل کا راستہ دیکھ سکوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان نفرت کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی؟ قوس نے جواب دیا، حسان آپ سے نفرت نہیں کرتا، اور اگر آپ اپنے دل میں سلامتی کا راستہ قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے جہاں داد اور محبانوں کی بھائی کو ہلاکت سے بچا لیا۔ نہیں نہیں، زربفت نے بد دل سا ہو کر کہا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کے سامنے میرا ذکر نہیں کرو گے، تم اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں صرف مایوسی اور بے بسی کی حالت میں اپنا راستہ تبدیل کر رہا ہوں۔ جب میں تندرست ہو جاؤں گا اور مدائن کے چراہوں پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر سکوں گا کہ میں نے سلامتی کا راستہ دیکھ لیا تو مجھے اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوگی، لیکن ابھی نہیں۔ قوس نے مضطرب ہو کر کہا، کباد کے بیٹے، تمہارا معاملہ حسان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خالق کے ساتھ ہے، جس کی بارگاہ میں بے بسی اور ندامت کے آنسو رائگاں نہیں جاتے، جو اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری کو نوازتا ہے۔ حسان کو ہمیشہ اس بات کا یقین تھا کہ مستقبل کی سعادتیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، اور وہ اس بات پر فخر کرے گا کہ جہانداد کا بھائی حق کے راستے میں اس کے پیچھے نہیں ہے۔ قوس اور زربفت کی گفتگو کے دوران محبانوں کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے اور وہ بار بار اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس گفتگو کے ہر جملے، ہر لفظ کے ساتھ اس کی آنکھوں کی روشنی اور چہرے کے سکون میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک ساتھ کے بعد جب قوس اسے کلمہ توحید پڑھا رہا تھا تو محبانوں کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھیں۔ وہ اچانک اٹھی اور بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یاسمین، یاسمین، اس نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، میرے بھائی نے اللہ کا دین قبول کر لیا ہے، اور یاسمین بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ اگلی صبح مابانو اور یاسمین نماز فارغ ہوئی تو انہیں مکان سے باہر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد سہیل دروازے کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے دبی زبان میں کہا، بھائی جان آئے ہیں۔ مابانو کا چہرہ مسرتوں سے لبریز ہو گیا اور اس نے کہا، انہیں اندر لے آؤ، میں اپنے بھائی کو جگاتی ہوں۔ سہیل نے جواب دیا، نہیں نہیں، انہیں ابھی آرام نہ کرنا، بھائی جان کے ساتھی باہر کھڑے ہیں، وہ جانے سے پہلے قوس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، اب آپ ان کی بات سن لیں۔ مابانو نے کہا، قوس قرآن کا درس سننے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی واپس آ جائے گا، تم انہیں لے آؤ
سہیل نے کہا نہیں آپ آئیں، انہیں جلدی ہے۔ یاسمین نے کہا جاؤ ماں بانو تم میرے ساتھ آؤ۔ ماں بانو نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ حسان اندرونی صحن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر 2 قدم آگے بڑھا اور بولا معاف کیجیے، میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ زربخت کا کیا حال ہے؟ ماں بانو نے جواب دیا وہ ٹھیک ہیں، کل انہوں نے پہلی بار بستر سے اٹھ کر صحن میں چکر لگایا تھا۔ میں زربخت کی اجازت کے بغیر اندر آ گیا ہوں، لیکن قوس یہاں نہیں تھا اور میں جانے سے پہلے ایک ضروری پیغام دینا چاہتا تھا۔ ماں بانو نے مسرت اور اضطراب کی حالت میں یاسمین کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ یاسمین نے کہا آپ کے لیے اس گھر کا دروازہ بند نہیں تھا۔ ماں بانو کو یہ شکایت تھی کہ شاید آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ حسان نے جواب دیا ماں بانو کو مجھ سے ایسی شکایت نہیں ہو سکتی، اگر مجھے زربخت کی صحت کے متعلق اطمینان نہ ہوتا تو میں ضرور آتا۔ ماں بانو نے سوال کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ہیرا جا رہا ہوں، امیر لشکر کا حکم ہے کہ میں عراق کا دورہ کروں اور مفتوحہ علاقوں کے انتظامات کے سلسلے میں مقامی اہلکاروں کو مدد دوں۔ لشکر سے چند اور آدمی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ ماں بانو کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس نے بجھی آواز میں کہا تو آپ ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں؟ ہاں، اگر کسی محاذ پر ہماری ضرورت محسوس کی گئی تو ہم عراق کے بعد جزیرہ کے علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اور مجھے رات کے وقت اچانک امیر لشکر کا حکم ملا تھا اور میں روانہ ہونے سے پہلے زربخت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ تندرست ہونے کے بعد مسلمانوں کے متعلق زربخت کے خیالات کیا ہوں گے، لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیجیے یہ امیر لشکر کا حکم نامہ ہے۔ حسان نے ایک لپٹا ہوا کاغذ ماں بانو کو پیش کر دیا۔ ماں بانو نے کہا اگر یہ حکم نامہ میرے بھائی کے لیے ہے تو آپ کو ان سے مل کر جانا چاہیے۔ ٹھہریے میں ابھی آتی ہوں۔ وہ زربخت کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ حسان نے کہا نہیں نہیں ماں بانو، موجودہ حالات میں شاید وہ میرے ساتھ بات کرنا پسند نہ کرے۔ ماں بانو نے ایک ثانیے کے لیے مڑ کر دیکھا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ حسان کچھ دیر پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر یاسمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائی اور بولی آپ پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو تلوار نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ماں بانو کے بھائی کو آپ کا انتظار تھا۔ زربخت کو میرا انتظار تھا؟ ہاں، اور اسے یہ شکایت بھی ہے کہ آپ نے اتنے دن تک ان کی خبر نہیں لی۔ اب اپنے ساتھیوں کو پیغام بھیج دیجیے کہ آپ کو کچھ دیر رکنا پڑے گا۔ حسان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک اس کی نگاہیں دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ زربخت ماں بانو کے ساتھ کمرے سے نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ سین کے درمیان پہنچ کر حسان کی طرف دیکھنے لگا۔ حسان نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا زربخت تمہیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا، چلو اندر چلو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور حسان نے مڑ کر سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سہیل تم جاؤ اور انہیں کہو اگلی منزل پر ان سے آ ملوں گا، میرا گھوڑا نوکر کے سپرد کر دو۔ پھر اس نے زربخت کو سہارا دے کر بستر پر لٹانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا میں تمہارے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ماں بانو اور یاسمین دروازے میں رک گئیں۔ زربخت نے کہا ماں بانو آؤ بیٹھ جاؤ۔ یاسمین تم بھی آ جاؤ، میری اور حسان کی لڑائی ختم ہو چکی ہے، میں تمہارے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور سمٹ کر بستر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ حسان نے کہا زربخت میری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ میں تمہیں ظلم اور جبر کی حمایت میں تلوار اٹھانے سے نہ روک سکا، لیکن وہ رات جس کی تاریکی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے گزر چکی ہے، اور اب اگر تم یہ کہہ سکو کہ تم نے صبح کی روشنی میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچان لیا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری ایک بہت بڑی آرزو پوری ہو چکی ہے۔ زربخت نے کہا حسان اگر میں آج اس قدر کمزور نہ ہوتا تو تمہارے اطمینان کے لیے مدائن کی گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان کرتا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حسان کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ اس نے کہا زربخت تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن میرے لیے خوشخبری غیر متوقع نہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا یقین تھا کہ کسی دن ہمارے راستے ایک دوسرے سے آ ملیں گے، اور تمہارے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط اس بات کا ثبوت ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ان کے سامنے شرمسار نہیں کرو گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط میرے لیے؟ زربخت نے حسان کے ہاتھ سے خط پکڑتے ہوئے کہا انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے حکم دیا کہ تم تندرست ہوتے ہی اپنے علاقے کا انتظام سنبھال لو۔ انہوں نے میرے خیالات معلوم کیے بغیر ہی حکم کیسے دے دیا؟ میں نے اس بات کا ذمہ لیا تھا کہ اگر اپنے لیے نہیں تو کم از کم ان کاشتکاروں کی بھلائی کے لیے اس حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کرو گے جو ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک اپنی بستی میں جاؤ گے تو وہاں ایک نئے انقلاب کے اثرات دیکھ لو گے، اور تمہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ دین اسلام عدل و مساوات کے متلاشیوں کی پہلی ضرورت تم ہو۔ زربخت نے کہا اگر میں اسلام قبول نہ کرتا اور اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا تو پھر بھی مجھے دوسرے جنگی قیدیوں سے بہتر سلوک کا مستحق خیال
ख्याल करते। हाँ, इस सूरत में भी अमीर लश्कर के सामने तुम्हारे मुतालिक एक अदना मुसलमान का ये कह देना काफ़ी था कि तुम्हारा घर बेबस और मजलूम लोगों की जाय पनाह था। जब तुम अपनी बस्ती छोड़कर भाग रहे थे तो मैंने इस किस्म का हुक्म तुम्हारे वालिद के लिए भी लिया था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। ज़रबख्त कुछ देर खामोशी से हसान की तरफ देखता रहा, फिर इसने कहा, काउस, यास्मीन और मेरी बहन माँ बानो इस बात की गवाह है कि मैंने किसी लालच या खौफ से अपना रास्ता तब्दील नहीं किया। अगर मेरे माजी को देखते हुए भी तुम मुझसे किसी भलाई की तवक्को कर सकते हो तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। मेरे लिए दुआ करो कि मैं माजी की कोताहियों का कुफारा अदा कर सकूँ। हसान मुस्कुराया। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए मेरी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। यास्मीन ने झिझकते हुए हसान की तरफ देखा और कहा, आपकी दुआएं हम सब के लिए कबूल हो चुकी हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप माँ बानों के लिए क्या हुक्म लाए। हसान ने परेशान सा होकर ज़रबख्त की तरफ देखा और यास्मीन कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, भाईजान, माँ बानो भी मुसलमान हो चुकी है, हम दोनों मुसलमान हो चुकी हैं। हसान मुस्कुराया। मुझे मालूम था तुम मुसलमान हो चुकी हो, और ज़रबख्त के मुतालिक मेरे इत्मीनान की एक वजह यह भी थी। आपको मालूम था? यास्मीन ने हैरान सी होकर पूछा। हाँ, का उसने सहेल को ये खुशखबरी सुनाई थी और सहेल ने मुझे बता दिया था। यास्मीन ने कहा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि आप माँ बानो के लिए क्या हुक्म लाएं। माँ बानो तलमिला कर उठी और यास्मीन का बाजू पकड़कर खींचती हुई कमरे से बाहर चली गई। हसान कुछ देर परेशानी की हालत में ज़रबख्त की तरफ देखता रहा, फिर अचानक उठकर खड़ा हो गया और बोला, ज़रबख्त, अब तुम आराम करो और मुझे इजाज़त दो। नहीं, अभी ठहरो। ज़रबख्त ने इसका हाथ पकड़ लिया। हसान बैठ गया और कुछ देर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिलाखिर ज़रबख्त ने कहा, हसान, यास्मीन ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी बहन के मुतालिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की है। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था कि तुमने माँ बानो के मुतालिक क्या सोचा है। हसान ने जज्बात से मगलूब होकर कहा, क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? नहीं, अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम वापस कब आओगे मुझे मालूम नहीं। हमारे लश्कर के अमीर पेशकदमी के लिए अमीरुल मोमिनीन के अहकामात का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पेशकदमी की इत्तला मिलते ही वापस आना है। हो सकता है मैं मुदाइन के बजाय सीधा महाज पर चला जाऊँ, लेकिन जब तक किसी नए महाज पर जंग शुरू नहीं होती मैं इराक में अपना काम जारी रखूँगा। अगर इस अरसे में तुम अपने गाँव में पहुँच गए तो हो सकता है किसी दिन मैं भी वहाँ आ जाऊँ। और अब तुम सीधे हेरा जा रहे हो? हाँ, तबीब कहता था कि मैं इस महीने के इख्तिताम तक घोड़े की सवारी के काबिल हो जाऊँगा, और अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जल्द अज जल्द अपने गाँव पहुँच जाऊँ। अगर तुम्हें महबानों के मुस्तकबिल के मुतालिक इसके भाई का फैसला मंजूर है, अगले चांद की 10वीं तारीख को वहाँ आ जाओ। कहो हसान, तुम्हें वो हमारे गांव का रास्ता भूल तो नहीं गया? नहीं दोस्त, तुम्हारे गांव का रास्ता मैंने इस वक्त देखा था जबकि मेरे सामने भयानक तारीकियों के सिवा कुछ ना था। हसान ने उठकर मुसाफा करते हुए कहा। ज़रबख्त इसका हाथ पकड़कर उठा और इसके साथ बगलगीर हो गया। मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, हसान ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। माँ बानो और यास्मीन सेन में खड़ी थी। हसान दीवार के करीब पहुंचकर रुका और मुड़कर देखते हुए बोला, यास्मीन, इधर आओ। वो शर्माती हुई आगे बढ़ी। हसान ने कहा, यास्मीन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और तुम माँ बानो को ये पैगाम दे सकती हो कि मैं इनके गाँव का रास्ता नहीं भूलूंगा। फिर वो तेज़ी से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। यास्मीन मुस्कुराती माँ बानो की तरफ मुतवज्जो हुई और उसने आगे बढ़कर सवाल किया, यास्मीन, वो क्या कह रहे थे? मैं नहीं बताऊंगी, इसने संजीदा होकर जवाब दिया। खुदा के लिए बताओ। वो माँ बानो इसका हाथ पकड़कर खींची हुई कमरे के अंदर ले गई। यास्मीन ने एक शरारत अमेज तबस्सुम के साथ इसकी तरफ देखा और वो कह रहे थे कि मैं माँ बानो के गांव का रास्ता नहीं भूलूंगा। जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तुम अपने भाई के साथ अपने गांव जा रही हो और वो भी वहां पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये मेरा शुक्रिया अदा भी किया है कि तुम ये समझ सकती हो कि वो किस बात पर इतने खुश नजर आते थे। माँ बानो, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है, अब तुम्हें मेरी वकालत की ज़रूरत नहीं रही। मैं आज ही अपने घर चली जाऊँगी। दूसरे कमरे से ज़रबख्त की आवाज़ सुनाई दी, माँ बानो, आती हूँ भाईजान। माँ बानो ने जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। वह तकिए के सारे बिस्तर पर बैठा हुआ था। माँ बानो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई और इसके हाथ का इशारा पाकर कुर्सी पर बैठ गई। ज़रबख्त कुछ देर खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। बिलाखिर इसने कहा, माँ बानो, ज़िंदगी के रास्ते में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें महीनों और बरसों की मंजिल घड़ियों में तय करना पड़ती है। हसान जा रहा था और मैंने अचानक ये महसूस किया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी की एक अहम जिम्मेदारी से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। मैंने फैसला किया कि अगले चांद की 10वीं तारीख को तुम्हारी शादी कर दी जाए। बोलो, तुम्हें इस फैसले पर कोई इतराज़ तो नहीं? वो मुस्कुरा रहा था और माँ बानो की निगाहें ज़मीन में गड़ी जा रही थी।
میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ماہ کے اختتام تک اپنے گاؤں پہنچ جائیں، لیکن تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میرا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ ماں بانو نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو گئے۔ ضربت نے آگے جھک کر اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بہن، میں ہمیشہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹیں دیکھتا تھا۔ مجھے تمہارے لیے مرمری ایوانوں کی تلاش نہ تھی، لیکن میں نے آگ کے انگاروں کو پھول سمجھ لیا تھا۔ میری شکست اور میری ناکامی ایک فریب خوردہ انسان کی شکست اور ناکامی تھی، لیکن کاش میں اس بات کا احساس کر سکتا کہ میری خود فریبی نے تمہارے راستے میں بھی کانٹے بچھا دیے تھے۔ ماں بانو، مجھے معاف کر دو، مجھے تم کو اپنے مقدر کی تاریکیوں کی طرف دھکیلنے کا حق نہیں تھا۔ ماں بانو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ کیا یہ میری خوش قسمتی نہیں کہ میرا بھائی مجھے واپس مل گیا؟ وہ بولا، تم اس سے زیادہ خوش قسمت ہو ماں بانو، تم اس شریف اور بہادر انسان کی رفیقہ حیات بننے والی ہو، جس کے ضمیر کی روشنی نے ہمیں ہلاکت سے بچا لیا۔ ماں بانو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اچانک کچھ سوچ کر رک گئی اور زربخت کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی جان، آپ نے یاسمین کے متعلق کیا سوچا ہے؟ زربخت کچھ دیر خاموشی سے ماں بانو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پھیل گئی۔ ماں بانو، میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میں نے یاسمین کو ہمیشہ اپنے تخیل کے آسمانوں میں دیکھا ہے۔ جب میں گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا تو بھی میری زندگی کا کوئی لمحہ اس کی یاد سے خالی نہ تھا۔ ماں بانو، تم یاسمین کو یہ پیغام دے سکتی ہو کہ اگر وہ مجھے قابل نفرت نہیں سمجھتی، اگر وہ فریب خوردہ انسان کی مازدائیوں کو فراموش کر سکتی ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے سب کچھ کھونے کے بعد سب کچھ پا لیا۔ ماں بانو نے کہا، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو یاسمین کو معلوم نہ ہو، لیکن ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں تمہیں اس سے زیادہ اور کیا بتا سکتا ہوں؟ اگر یاسمین مجھ پر اعتماد کر سکتی ہے تو میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ بھائی جان، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ شادی کب کریں گے؟ زربخت نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بحیرہ شیر جا رہی ہے۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ وہ جا رہی ہے؟ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جب ہم اپنے گاؤں جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی؟ جاؤ اسے کہو کہ اگر وہ مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیتی ہے تو میں اپنی بہن کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ وہ اس مہینے کے اختتام سے پہلے ہماری شادی کی تاریخ مقرر کر دے۔ لیکن مجھے تم سے ایک گلہ رہے گا۔ وہ کس بات کا؟ زربخت مسکرایا۔ میں گزشتہ 8 پہر سے یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک ایک دور اندیش بہن کو اپنے نادان بھائی کے متعلق اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ ماں بانو نے جواب دیا، دور اندیش بہن کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا نادان بھائی 8 پہر میں اتنی منازل طے کر چکا ہے۔ اب میرا فیصلہ ہے کہ یاسمین کاؤس کے ساتھ بحیرہ شیر چلی جائے اور آپ کے صحت یاب ہوتے ہی شادی کی رسومات ادا کر دی جائے۔ کیا میں امید رکھوں گی کہ آپ 1 ہفتہ تک تندرست ہو جائیں گے؟ زربخت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، 1 ہفتہ تک میں تیر کر دریا عبور کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ حسان یہاں نہیں ہوگا، اور میں اس کے دوستوں میں سے طبیب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم گاؤں پہنچ کر شادی کی دعوت کا انتظام کریں گے۔ اب میں طبیب سے درخواست کروں گا کہ وہ حسان کے چند دوستوں کو بلا لے۔ ماں بانو نے کہا، بھائی جان، یہ کام کاؤس بھی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے کئی سالار اسے جانتے ہیں، اور مدائن میں آپ کو ایسے دوست بھی مل جائیں گے جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ زربخت نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم یاسمین سے پوچھ لو؟ ماں بانو مسکرائی، میں اس سے پوچھ چکی ہوں بھائی جان۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ شادی کے موقع پر سارا لشکر ہمارے گھر جمع ہونا چاہیے؟ لوگوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یاسمین اور ماں بانو کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، تو جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیوز دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔